عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں وزارت دفاع کی عمارت کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد عمارتوں میں شدید آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اس بڑی پیش رفت کے بعد خطے میں جنگ کے بادل مزید گہرے ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب امریکی حکام نے اس حملے کے تناظر میں اسرائیل کا دفاع کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ایران حملے میں پہل کرنے والا تھا، اس لیے صدر ٹرمپ کے پاس جوابی کارروائی کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ ایران کی جانب سے دبئی ایئرپورٹ پر میزائل حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ دبئی میڈیا آفس نے اس حملے کی باقاعدہ تصدیق کر دی ہے، جبکہ اماراتی وزارت داخلہ نے صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر نیا سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے۔ حکام نے رہائشیوں کے موبائل فونز پر ہنگامی پیغامات بھیجے ہیں، جن میں ہدایت کی گئی ہے کہ تمام شہری اپنی حفاظت کے لیے فوری طور پر قریبی شیلٹرز میں منتقل ہو جائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے اسرائیل اور امریکی مشترکہ حملے میں جاں بحق ہو چکے ہیں اور ان کی میت ایک زیر زمین بنکر سے ملی ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق اب ایرانی عوام کے پاس اپنا ملک واپس لینے کا سنہری موقع ہے، جبکہ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ خامنہ ای کے کمپاؤنڈ پر 30 بم گرائے گئے، جس میں ان کے داماد اور کئی سینئر حکام بھی مارے گئے۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ اور سپریم لیڈر کے دفتر نے ان خبروں کو محض نفسیاتی جنگ قرار دیتے ہوئے سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ خامنہ ای بالکل خیریت سے ہیں اور وہ خود جنگ کی کمانڈ کر رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے اسٹریٹجک اہمیت کے حامل آبنائے ہرمز بند کیے جانے کے بعد عالمی بحری تجارت شدید افراتفری کا شکار ہو گئی ہے، جس کے باعث یورپ سے ایشیا آنے والے جہازوں کو نہر سوئز کے بجائے بحیرہ روم میں ہی رکنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یونانی ذرائع کے مطابق خلیج فارس میں موجود تقریباً 150 آئل ٹینکرز اور کارگو جہاز پھنس چکے ہیں، جنہوں نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اپنی لوکیشن اور لائٹس بند کر دی ہیں۔ اس بندش سے ایل پی جی کی قیمتیں $750 فی ٹن تک پہنچنے کا خدشہ ہے، جبکہ جہاز مالکان کو یومیہ بھاری مالی نقصان کا سامنا ہے۔ پاکستان کی جانب سے افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف جاری آپریشن غضب للحق میں دشمن کو عبرتناک شکست کا سامنا ہے، جس میں اب تک 352 طالبان اہلکار و خوارج ہلاک اور 535 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فضائیہ اور بری فوج نے کابل، قندھار اور پکتیا میں دشمن کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، اسلحہ ڈپو اور 130 چوکیوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، جبکہ 26 اسٹریٹجک پوسٹوں پر اب پاکستانی پرچم لہرا رہا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا ہے کہ ملکی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسے کھلی جنگ قرار دیتے ہوئے دشمن کو سنگین نتائج کی وارننگ دی ہے۔